اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسن نقوی. Today we are going to present to the students the passage which is only from edXL. It is a 12-mark question passage from Surah Al-Baqarah. However, there is one important thing which I would like to mention to all the students. دیکھیے ملائکہ یعنی اینجلز کا جو ٹاپک ہے وہ CAIE میں بھی موجود ہے، وہ تمام بورڈز کے تمام سلیبسز میں موجود ہے. اس لیے میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ ٹھیک ہے کہ یہ ایڈیکسل کا ہی پیسیج ہے، لیکن جو بچے بھی ایڈیکسل سے ہٹ کے CAIE کے ہوں یا اور کسی بورڈ کے ہوں، اگر وہ اس کو دیکھیں تو اس پیسیج کو ضرور سن لیجئے، اس لیے کہ اس میں ایسی تمام انفارمیشن ملائکہ یعنی اینجلز کے متعلق موجود ہے جو آپ کے سلیبس کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہے، بہت قیمتی ہے. آرٹیکلز آف فیتھ میں ہمارا ایک ایمان کا حصہ جو ہے وہ فرشتوں پہ ایمان لانا بھی ہے، اور اس پیسیج میں جو ایکسپلینیشن موجود ہے وہ ملائکہ یعنی اینجلز کے متعلق ایک اچھا ایکسپلینیشن موجود ہے. تو اس لیے اپنی نالج کو امپروو کرنے کے لیے وہ بچے جو کہ ایڈیکسل کے نہیں ہیں وہ بھی اس پیسیج کو ضرور دیکھیں. آج کا جو ہمارا پیسیج ہے وہ 2.6 کمپوننٹ کا ہے. ملائکہ سورہ البقرہ سے لیا گیا ہے. 2 از سیکنڈ سورہ البقرہ اینڈ آیات اور 97-98 دو آیات جو ہیں وہ اس کا اس سلیبس کا پارٹ، اس کمپوننٹ کا پارٹ ہے، اور یہ 12 مارک کویسچن ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، بیچ میں بعد میں بھی آ جائے گا. یہ تین چیزیں ہیں جو میں آپ سے ریکویسٹ کرتے رہتا ہوں. سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو پوری طرح سے دیکھیے، فل دیکھیے تاکہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکے، اور مجھے ایک پازیٹیو کمنٹ ضرور لکھ دیجئے تاکہ کوئی کمی ہو تو میں اس کو پورا کر سکوں. یہ میرے ایڈریسز ہیں، یہ بھی آپ کو اب تقریباً یاد ہی ہو گئے ہوں گے، اور یہ جو ٹاپک ہے یہ میں آلریڈی ریپیٹ کر چکا ہوں، تو اس لیے اس کو میں فردر ٹائم نہیں دے رہا. 12 مارک کویسچن ہے اور پارٹ ڈی ہے ملائکہ کا متعلق 2.6. ٹرانسلیشن پہ آ جاتے ہیں. میں اس کے اردو میں ہی ایکسپلین کر دیتا ہوں ٹرانسلیشن کو. انفیکٹ یہ ایکسپلینیشن تو بعد میں ہی آئے گا، لیکن جو ٹرانسلیشن کی اردو ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اللہ says, whoever is an enemy to Gabriel، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، it is none but he، یہ حضرت جبرائیل کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، who has brought the Quran down upon your heart، کہ جو قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم upon your heart means upon the heart of محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہارے دل پہ قرآن کو نازل کرتے ہیں، یہ حضرت جبرائیل کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ انڈیکیشن ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید لے کے آئے کرتے تھے. او محمد بریکٹ میں اسی نے دے دیا کہ یہ رسول اللہ کے پاس جو قرآن آتا تھا وہ حضرت جبرائیل لاتے تھے بائی پرمیشن آف اللہ. بہت امپورٹنٹ فریز ہے کہ حضرت جبرائیل کوئی کام اپنی پسند سے نہیں کرتے تھے. حضرت جبرائیل کیا کوئی بھی فرشتہ اپنی پسند سے اپنی مرضی سے کام کوئی نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں. اللہ کی مرضی تھی تو اسی لیے اللہ کی مرضی کی وجہ سے ہی قرآن مجید کو وہ لے کے رسول پاک محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتے تھے. کنفرمنگ دیٹ وچ واز بیفور اٹ، یعنی پچھلی کتابوں میں جو باتیں اللہ کی طرف سے آئی تھیں، یعنی اب جو کتاب آپ کے ہاتھ میں بائبل موجود ہے اس میں اللہ کی باتیں بھی موجود ہیں، لیکن اللہ کی باتوں کے علاوہ انسانوں نے اپنے ایڈیشن بہت کیے ہوئے ہیں اور ان میں غلط باتیں بھی بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے جو بات اللہ کی طرف سے آئی تھی اس کو کنفرم کیا قرآن مجید نے. اینڈ ایز گائیڈنس، اور قرآن مجید گائیڈنس ہے، اینڈ گڈ گائیڈنس، اور اچھی خبر ہے، خوشخبری ہے فار دا بلیورز، ان کے لیے جو کہ ایمان لے کر آتے ہیں.
آیت نمبر 98 پہ ہم آتے ہیں. یہ دوسری آیت ہے. ہو ایور از این اینیمی ٹو اللہ. اب یہ اللہ تعالیٰ کلیئر ڈیکلیریشن کر رہے ہیں کہ جو بھی اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کے خلاف جا رہا ہے، جو اللہ کے خلاف کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کر تو نہیں سکتا لیکن کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے طور پہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے خلاف یا اللہ کے نظام کے خلاف لڑ سکتا ہوں، تو ٹھیک ہے، وہ کوشش کر کے دیکھ لے. جو اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے اور اللہ کے میسنجرز کا، یعنی اس کے پیغمبروں کا، اور پیغمبروں میں ایک لحاظ سے ویسے تو خیر یہاں پہ الگ پیغمبروں کا ذکر ہے، مگر میسنجرز میں یعنی رسول میں، رسول جو ہیں وہ حضرت جبریل بھی رسول میں آتے ہیں اور وہ بھی پیغام لے کر آتے تھے. مگر یہاں پہ مطلب یہ کہ جو اللہ کے پیغمبروں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا حضرت داؤد کا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یا حضرت موسیٰ کا یا حضرت ابراہیم کا دشمن ہے، وہ تو اللہ کا دشمن ہو گیا. اینڈ ہز اینجلس اینڈ ہز میسنجرز اینڈ گیبریل اینڈ میکائیل، اور نام لے کے کہا اللہ نے کہ جو جبرائیل کا اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے اور اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے اور اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے، دین انڈیڈ بے شک اللہ از این اینیمی ٹو دا ڈس بلیورز، تو پھر اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. دیکھیے کافر کوئی گالی نہیں ہے، کافر کوئی برا لفظ نہیں ہے. کافر کا لفظ نکلا ہے کفر سے. کفر کا مطلب ہوتا ہے ڈینائل، کسی چیز کو ڈینائی کر دینا. تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اور اللہ کے رسولوں کو ڈینائی کیا یا آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی رسالت سے انکار کیا، وہ کافر ہو گئے. یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے. کافر از اونلی دا پرسن ہو ڈینائز دا وے آف اللہ اینڈ دا وے آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی سی بات ہے. اب ہم آتے ہیں اس کی ٹیچنگس کی طرف. This passage is from Surah Al-Baqarah, which was revealed in Medina, where besides Muslims, Jews were also living. مدینہ سے باہر جیوز کے 3 ٹرائبز جو تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ مدینہ سے باہر ہی رہتے تھے. اور صرف مسلم کمیونٹی مدینہ میں نہیں تھی، بلکہ جیوز کی جو آبادی تھی وہ بھی مدینہ میں موجود تھی. Allah declares it clearly that whoever hates Gabriel or Jibreel alayhi salam, Mikael, Allah hates them and Allah is the enemy of such people. یعنی اللہ تعالیٰ واضح طور پر ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جو بھی حضرت جبریل علیہ السلام کا اور جو حضرت میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہوگا، انفیکٹ وہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہے، کیونکہ اللہ اس سے، ان لوگوں سے نفرت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ واضح طور پر ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ لوگ میرے دشمن ہیں. تو اللہ کی دشمنی کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنی دشمنی ڈکلیئر کرتا ہے ان لوگوں کے خلاف جو کہ حضرت جبریل کے اور حضرت میکائیل کے اگینسٹ ہیں اور ان کے دشمن ہیں. اچھا، اب دیکھیے آپ کی جو لیسن پلان ہے ایرکسل کا، اس میں انہوں نے یہ دیا ہوا ہے کہ آپ اینجلس کے متعلق، ان کی ڈیوٹیز کے متعلق بتائیے. تو اس لیے میں یہ ڈیٹیلز کچھ نہ کچھ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ایگزامینیشن کا یہ پارٹ بھی کور ہو جائے. اینجلز آر دا کریشن آف اللہ لائک ادر کریشنس. جیسے اللہ نے انسانوں کو، جنوں کو، جانوروں کو، تمام پودوں کو، تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اسی طرح اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھی پیدا کیا ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. عربس بلیوڈ دیٹ دے ور دی ڈاٹرز آف گاڈ وچ از شرک. عربوں کا یعنی رسول اللہ کی جو سوسائٹی تھی وہاں پہ مکے کی اور پورے عرب کی، وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا شرک ہے. اینجلز آر دا ورکرز آف اللہ. سچ یہ ہے کہ جیسے انسانوں کو ایک پرپس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جنوں کا پرپس کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہر مخلوق کو ایک پرپس کے لیے پیدا کیا ہے. اسی طرح سے اینجلز کو جو پرپس ان کو دیا گیا ہے، جو ہماری نظر میں ہے، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ورکرز ہیں، اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اور اللہ کی مرضی سے کام کرتے ہیں. یہ آگے شاید آ جائے گا. دے آر ڈیوائڈیڈ انٹو ٹیمس
اینڈ ایچ ٹیم ہیز اے ٹاسک اسائن ٹو دیم بائی اللہ. اور ان کی ٹیمیں ہیں, ان کے گروپس ہیں, اور ان گروپس میں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں, اور پھر ہر گروپ کو ایک پرٹیکولر ٹاسک اللہ نے دیا ہوا ہے کہ تمہارا کام, تمہارے گروپ کا کام یہ ہے, تمہاری ٹیم کا کام یہ ہے, تمہاری ٹیم کا کام یہ ہے. یہ تمام اسائنمنٹ جو ہیں وہ اللہ نے فرشتوں کو اور ان کی ٹیمز کو اسائن کیے ہوئے ہیں. دے کین ناٹ ڈس اوبے اللہ اینڈ ہیو نو فری ول لائک ہیومن بینگس. اور جنوں کی طرح سے اور انسانوں کی طرح سے فری ول ان کی نہیں ہے, اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کرتا, جو ان سے اللہ کہتا ہے کہ یہ کرو. وہ بالکل ڈس اوبے نہیں کر سکتے, ان کے لیے پاسبل نہیں ہے. اور وہ اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں, بس اتنا ہی ان کا کام ہے. دے ہیو دیئر چیفس ہو سپروائز دیئر ورک. ان کے اپنے چیفس ہیں. اور جب ہم یہ نام پڑھتے ہیں, حضرت میکائیل, حضرت جبرائیل, حضرت اسرافیل, یہ تمام اپنے اپنے کاموں کے چیف ہیں اور اپنی اپنی ٹیموں کے چیف ہیں. ہمیں نہیں پتہ. اور پھر ان کے انڈر میں جو فرشتے کام کرتے ہیں وہ بھی جیسے ہمارے یہاں دنیا میں ہوتا ہے کہ کوئی اونر ہوتا ہے, اس کے بعد پھر ڈائریکٹر جنرل ہوتا ہے, یا ایم ڈی ہوتا ہے, یا سی ای او ہوتا ہے, اس کے نیچے جنرل مینیجرز ہوتے ہیں, مینیجرز ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے غالباً جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے اندر بھی گروپس جو ہیں ان کے چیف موجود ہیں اور وہ ان کو سپروائز کرتے ہیں. یہ کچھ میں آگے ذرا سا بیان کروں گا اس بات کو جب یہ انشاءاللہ اس کو فردر ہم چلیں گے آگے. میکائیل از دا ریسپانسبل چیف اینجل فار سسٹیننس. حضرت میکائیل کا جو کام ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ رزق کے ذمہ دار ہیں, سسٹیننس کے ذمہ دار ہیں. یعنی جیسے رینز کن علاقوں میں بارشیں برسانی ہیں, کن علاقوں میں کراپس کتنی دینی ہیں, کن علاقوں میں کم دینا ہے, کن علاقوں کو مشکل میں ڈالنا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں ہمیں ایگزیکٹلی تو نہیں پتہ کہ وہ کس رزق کے اور کن کن چیزوں کے ذمہ دار ہیں. لیکن غالباً تمام قسم کا رزق جو دنیا میں انسانوں کو یا اور مخلوقات کو مل رہا ہے اس کی ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام اور ان کی ٹیم کے اوپر آتی ہے. اس کا ایک ریفرنس ہے جو ابھی تھوڑی دیر کے بعد آئے گا تو پھر آپ کی بات سمجھ آ جائے گی. جبرائیل از دا چیف آف آل اینجلز. یہ بھی میں آگے ریفرنس سے معلوم ہوگا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تمام کے تمام فرشتوں کے چیف ہیں, ان کے انچارج ہیں. ان میں سب سے سینئر ہیں, ان میں سب سے بڑے ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں, اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ انہی کا ذکر ہم ابھی کرنے والے ہیں. دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم saw his very huge figure 2 times in the horizon. وہ اللہ کے رسول کے پاس انسانی شکل میں تو آتے ہی تھے, اور جو ہیرا میں آئے تھے, غار ہیرا میں کہ وہ ہیرا میں, تو وہ انسان کی شکل میں آئے تھے. صحابہ کرام کے سامنے بھی ایک آدھ دفعہ وہ آئے ہیں لیکن انسانوں کی شکل میں آئے ہیں. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ایکچوئل اوریجنل فگر ہے اس میں ان کو 2 دفعہ دیکھا, اور وہ آسمان پہ تھے, اور اتنی بڑی فگر تھی, اتنی بڑی ان کی فگر تھی, اور غالباً وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ اتنی بڑی فگر تھی ان کی کہ پورا ہورائزن اور سامنے افق جس کو اردو میں کہتے ہیں وہ پورا کا پورا کور ہو گیا تھا ان سے. اور اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے کہ وہ بہت بڑی, بہت ہیوج فگر ہیں, اور ان کو 2 دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان کی اوریجنل فارم میں دیکھا تھا. یہ جبریل علیہ السلام کمس ڈاؤن ان دی نائٹ آف پاور. یہ سورہ القدر میں اس کا ذکر آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ قدر کی رات میں, شب قدر میں, نائٹ آف پاور میں نیچے آتے ہیں. نیچے آنے سے مطلب آسمانوں پہ آتے ہیں یا زمین پہ آتے ہیں, یہ تو اللہ جانتا ہے, ہمیں نہیں پتہ, لیکن بہت نیچے آ جاتے ہیں. اور یہ ایک آیت دی ہوئی سورہ القدر کی جو قرآن مجید میں آپ ذرا پڑھ کے اس کو یاد بھی کر لیجیے گا مزید, کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. یعنی تنزل الملائکۃ, اس میں اینجلز نیچے آتے ہیں, تنزل الملائکۃ والروح, اور روح بھی نیچے آتے ہیں. اینجلز فرشتے آتے ہیں اور روح نیچے آتے ہیں. تو روح کون ہے؟ روح ہے, روح حضرت جبریل علیہ السلام ہے جن کا ٹائٹل ہے روح اور روح الامین.
روح الامین ان کے ٹائٹل ہے، یہ دونوں قرآن مجید میں آتے ہیں، روح الامین بھی اور روح بھی، اور یہ ان کا ٹائٹل ہے، تو وہ بھی آتے ہیں۔ تو یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت جبریل جو ہیں وہ چیف ہیں ان تمام اینجلس کے، کیونکہ ان کا ذکر بالکل الگ کیا گیا، ان کی جو عزت اور شان ہے وہ بالکل الگ ہے تمام اینجلس کے مقابلے میں۔ تو اس لیے اللہ نے ذکر کیا کہ اس رات میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اللہ کے حکم سے نیچے آتے ہیں، اپنی مرضی سے نیچے نہیں آتے۔ اور یہی بات آپ کو ان دونوں آیتوں میں کہی گئی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن لے کر آئے، حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ سب کچھ جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو دیا، تو وہ جو ہے اللہ کے حکم سے دیا، وہ بغیر اللہ کے حکم کے کوئی کام نہیں کرتے، اور پرمیشن آف دیئر لارڈ فار دا ٹاسک دے اسائنڈ بائی اللہ۔ اور اس رات میں جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہوئے ہوتے ہیں فرشتوں کو، تو خیر یہ تو آپ ریفرنس ہے اور اس کو آپ ضرور یاد کر لیجیے گا، لیکن ایگزیکٹلی یہ اس کا ٹیچنگ کا پارٹ نہیں ہے، تو میں آگے چلتا ہوں۔ ہی واز ریسپانسبل ٹو کمیونیکیٹ بٹوین اللہ اینڈ پروفٹس، جتنے بھی پروفٹس تھے ان کے اور اللہ کے بیچ میں جو کمیونیکیشن تھا، کیونکہ اللہ تو کسی سے بات ڈائریکٹلی کرتا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو نظر بھی نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کسی کے پاس خود آتا ہے، تو یہ کمیونیکیشن جو ہے یہ حضرت جبریل علیہ السلام کیا کرتے تھے انبیاء کرام کے درمیان میں اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں۔ یہ کام ان کا بہت بڑا کام تھا حضرت جبریل کا، جو ان کو ذمہ داری دی ہوئی تھی۔ ہی براٹ بکس اینڈ اسکرپچرس ٹو ڈفرینٹ پروفٹس، یہ بات کلیئر ہے، میں آگے چلتا ہوں۔ ہی براٹ تورات، زبور، انجیل اینڈ اسکرپچرز آف ابراہیم، جو ہماری معلومات قرآن کی حد تک ہے اس میں تو یہی آتا ہے، لیکن کس کس کے پاس کیا کیا میسیج لے کے جاتے تھے وہ اللہ کی ذات جانتی ہے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ مشہور کتابیں تورات اور زبور، انجیل اور اسکرپچرز ابراہیم علیہ السلام کے، یہ تو ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ ان کتابوں کو لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام تھے ان کے پیغمبروں کے پاس۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم met him in the cave of Hira، اور یہ واقعہ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں اور جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ اینڈ ہی براٹ دا ہولی قرآن ٹو دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فار دا نیکسٹ 23 ایئرز، 23 سال تک مسلسل جو قرآن اترا ہے اس کے لانے والے اور خود حضرت جبریل علیہ السلام تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ قرآن اتارا کرتے تھے۔ قرآن کنفرمڈ ایوری تھنگ وچ واز دیئر ان تورات اینڈ ادر بکس اونلی فرام اللہ، اونلی فرام اللہ۔ میں نے خاص طور پہ اس لیے لکھا ہے کہ قرآن نے ہر اس بات کی تصدیق کی جو اللہ کی طرف سے تھی ان کتابوں کے اندر۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعد میں ان کتابوں کے اندر انسانوں نے بہت چیزیں ایڈ کر لی، اور ان میں جھوٹے واقعات بھی ہیں، ان میں بہت برے واقعات بھی ہیں جو بالکل نہیں لگتا کہ کسی پیغمبر نے کیے ہوں گے، جو بالکل نہیں لگتا کہ اللہ سے متعلق ہوں گے۔ حضرت داؤد جو ہیں وہ ریسٹنگ کر رہے ہیں اللہ سے، اور وہ اللہ کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے بالکل نہیں ہیں، انسانوں نے پتہ نہیں کیا کیا اس میں ایڈ کر لیا، اور اسی لیے قرآن نے صرف ان باتوں کی تصدیق کی جو کہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں، اور بار بار تصدیق کی، اور وہی باتیں قرآن کے اندر موجود ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مثلاً اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کوئی شریک مت بناؤ، یہ تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی، انجیل میں بھی ہے، اور قرآن میں بھی یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح سے اور بھی ہمارے عقائد ہیں اور باتیں ہیں جو کہ قرآن نے واضح طور پہ بتا دی ہیں۔ قرآن از دا گائیڈنس آف لائف اینڈ گیوز گڈ نیوز ٹو دی بلیورز۔ دو باتیں قرآن مجید کی بیان کی گئی ہیں آپ کی اس ٹرانسلیشن میں، کہ یہ قرآن جو ہے یہ گائیڈنس ہے انسانوں کی زندگی کی، ہر بات کی رہنمائی کرتی ہے آپ کے لیے، اور اچھی خبریں دیتی ہے، آپ کو جنت کی خبریں بتاتی ہے، آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کہ عیش اور آرام کی خبریں بتاتا ہے یہ قرآن۔ تو یہ ان کے لیے ہیں جو کہ ایمان لے کر آنے والے ہیں، اور ایمان لانے والے وہ ہیں جو اللہ کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، جو اس کے طریقے پہ چلنے والے ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اس قرآن کے اندر۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام جو تھے
وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف قرآن لے کر آیا کرتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام گائیڈنس جو تھی وہ حضرت جبریل علیہ السلام سے ہی ملا کرتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل سے کہتا تھا کہ یہ بات جا کے کنوے کیجیے، اور حضرت جبریل جو تھے وہ مستقل، اور اسی لیے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا حدیث قدسی۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ایک بات، لیکن وہ جو فرمایا ہوا ہے وہ قرآن میں موجود نہیں ہے، وہ رسولوں کو بتایا گیا کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، لیکن وہ قرآن میں موجود نہیں ہے، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت جبریل جو تھے وہ اللہ کے پیغامات لے کر آیا کرتے تھے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے تھے، نہ کرتے تھے، کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ تو وہ سب کام جو اللہ کی مرضی سے کرتے تھے وہ اس کی گائیڈنس کہاں سے ملتی تھی؟ حضرت جبریل علیہ السلام سے۔ آپ جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز کس نے سکھائی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ساتھ نماز پڑھیے، اس کو سیکھیے۔ تو حضرت جبریل تو پوری مکمل گائیڈنس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، قرآن کے علاوہ بھی۔ اس کے بعد پھر یہاں سے ایک اور بات شروع ہوتی ہے، اور اصل میں واقعہ یہی تھا جس کی وجہ سے یہ دو آیتیں خاص طور پہ نازل ہوئیں کہ جیوز آف مدینہ ہیٹڈ ہم کا مطلب یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام، اگر میں اس کو صحیح کر لوں، اگر میں اس کو صحیح کر سکوں تو تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو، ہیٹڈ جبرائیل علیہ السلام بیکاز دے تھاٹ ہی واز دا اینجل آف ڈسٹرکشن۔ اصل میں دیکھیے ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے، ویڈیو چل رہی ہے اس لیے مجھے کوئی ٹائم کا اتنا ایشو نہیں ہے، اور امتحان میں تو اتنی بڑی بات لمبے واقعات آپ نہیں لکھ سکتے، مجبوری ہے، مگر میں آپ کو سنا دیتا ہوں واقعہ کہ جیوز کا ایک گروپ تھا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس پرپس کے لیے کہ کنفرم کر سکے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں یا اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ تو انہوں نے 3 سوال پوچھے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارے جو ٹاپ قسم کے جو لیڈرز ہیں اور ربیز ہیں وہ تو ان کے جواب جانتے ہیں، باقی لوگ نہیں جانتے، ہمارے اپنے لوگ نہیں جانتے، اور عربوں کو تو جاننے کا سوال ہی نہیں پیدا۔ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ ان تینوں باتوں کا جواب ہمیں صحیح دے دیں گے۔ تو آپ سب نے فرمایا کہ دیکھو میری ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ اگر میں نے تینوں باتوں کا صحیح جواب دے دیا تو تم میرے اوپر ایمان لے کر آؤ گے۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل ایسے ہی ہوگا۔ تو اس کے بعد انہوں نے وہ 3 سوال پیش کیے، اور تینوں سوالوں کا جواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح دیا۔ ڈیٹیل کی وجہ سے میں نہیں بتا رہا وہ سوال کیا تھے، تفصیل میں پڑھ لیجیے گا۔ تو وہ 3 سوال کے جواب، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لے کر آؤ، تم کیوں نہیں ایمان لے کر آتے؟ تو انہوں نے ایک بہانہ بنایا۔ ان میں اصل میں ایک سوال، آخری سوال جو تھا ان 3 میں سے، وہ یہ تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سا فرشتہ ہے جو آپ کے پاس یہ قرآن لے کر آتا ہے؟ تو آپ سب نے جواب دیا کہ وہ جبریل ہیں جو میرے پاس یہ قرآن لے کر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، ہمارے پیغمبر بھی وہی لے کر آیا کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ ایمان لے کر آؤ، میں تمہیں تینوں باتوں کا جواب تو دے دیا۔ تو کہنے لگے نہیں، ہم ایمان لے کے نہیں آئیں گے، اس لیے کہ جبریل سے ہم نفرت کرتے ہیں، ہم میکائیل سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میکائیل جو ہیں وہ سسٹیننس کے اور رزق کے وہ ہیں، وہ ہمارے پاس اچھی خبریں لے کر آتے ہیں، بارشیں لے کر آتے ہیں، کھیتیاں ہماری ہری بھری ہوتی ہیں، ہمارے پاس دولت آتی ہے ان کی وجہ سے، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے وہ قرآن لے کر آتے تو ہم یقیناً آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، مگر جبریل سے ہمیں بالکل ہمیں پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بربادی لے کر آتے ہیں، بری خبریں لے کر واللہ عالم، مجھے نہیں پتہ کہ وہ بری خبریں لاتے تھے نہیں لاتے، مجھے نہیں پتہ، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ حضرت جبریل جو ہیں وہ بربادی اور بری خبریں لے کر آتے ہیں، اس لیے ہم ان کو پسند نہیں کرتے، اس لیے ہم آپ کے اوپر ایمان بھی لے کے نہیں آتے۔ تو یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا یہ جس کے میں یہ 2 آیتیں اتاری گئیں، اور اس کی وجہ سے یہ تھا کہ یہ حضرت جبریل جو ہیں ان سے نفرت کرنا جو ہے وہ ایک بالکل غلط بات ہوگی، اور یہ بھی میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ وہ حضرت میکائیل علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، اور کہتے تھے ہم ان سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ اچھی خبریں لے کر آتے ہیں، بارشوں کی، کراپس کی،
پیسے کی، دولت کی، یہ ہمارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد یہ میں نے آپ سے کر دیا کہ میٹنگ ود پراپٹ دے ایکسپریس دیز تھاٹس. یہ میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں پورا واقعہ. ان ریسپانس یہ بھی میں بتا دیا، اللہ ڈکلیئرڈ دیٹ جبریل ڈڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ آف ہز اون چوائس. اگر یہ مان بھی لیں کہ وہ ڈسٹرکشن کے اور اس کے فرشتے تھے، تو بھائی انہوں نے اپنی پسند سے کوئی کام نہیں کیا، ان کی اپنی چوائس تو تھی ہی نہیں. نفرت کس بات کی؟ اگر تم جبریل سے نفرت کرتے ہو تو انفیکٹ تم اللہ سے نعوذ باللہ نفرت کرتے ہو. تو یہ حضرت جبریل اپنی پسند سے تو کوئی کام کرتے نہیں تھے. یہ قرآن جو تمہیں اچھا نہیں لگتا، اس قرآن کو لانے والے کون؟ حضرت جبریل. کس کے حکم سے لے کر آئے؟ اللہ کے حکم سے لے کر آئے. تو اس سے نفرت کرنے کی کوئی ریزن نہیں ہے. ہی ڈیڈ واٹ اللہ کمانڈیڈ ہم. اس میں وہ تو اللہ کی کمانڈ کو فالو کر رہے ہیں. Therefore, if someone hates Jibreel, in fact, na'udhu billah, he hates Allah. Whoever is the enemy to Jibreel or Mikael or any other angel is in fact the enemy to Allah, because all angels are appointed by Allah himself, اور وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. اب اگر کسی قبر میں عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو آپ کو کسی کو عذاب کے فرشتے اچھے نہ لگیں، مگر وہ کس کی طرف سے آ رہے ہیں؟ اللہ ہی کی طرف سے تو آ رہے ہیں، کسی بھی اینجل سے. Therefore, Muslims must love all angels. یہ ہمارا کنکلوڈنگ سینٹینس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو تمام اینجلس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اور خصوصاً حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ بڑے بڑے فرشتے، ان سے تو خاص، بلکہ تمام اینجل سے محبت کریں، کیونکہ اللہ کے کریشن ہے اور اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس ویڈیو کو سبسکرائب کر لیے گا. کوئی کمی رہ گئی ہے تو مجھ سے کمنٹس میں ضرور پوچھ لیجیے گا. تھینک یو ویری مچ آل آف یو.